بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جی تو آج انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر 4 کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو کچھ دنوں سے ویڈیوز نہیں آ رہی تھی، بس وہ کچھ پرابلم تھے تو جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو جی انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم کنٹینیو آگے اپنا لیکچر ڈیلیور کیا کریں گے۔ تو آج کا جو پہلا لفظ ہے جی وہ دیکھیں، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ حروف مستعلیہ کا مطلب ہے ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑا جائے گا، ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑا جائے گا۔ آگے دیکھیں کیسے پڑھیں گے، یہ تختی ہم نے رواں پڑھنی تھی، یہ سبق ہم نے رواں پڑھنا تھا۔ خو، خی، خو، خو، خی، خو، خو، خی، خو۔ اسی طرح جی آگے دیکھیں، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف مستعلیہ کا مطلب کیا ہے کہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھا جائے گا، تو ہم نے اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ تو موٹا پڑھنے کے لیے میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا ہوا ہے، تو میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ جس حرف کو ہم نے موٹا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، اس کے لیے ہم منہ کھولیں گے، آواز کو کھولیں گے، ہونٹ گول نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہونٹ گول ہوں گے تو واو جیسی آواز پیدا ہوگی۔ تو کیا لفظ ہے؟ غو، غی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، غو، غو، غی، غو، غو، غی، غو۔ اسی طرح آگے دیکھیں، با، بی، بو، با، بی، بو۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ما، می، مو، ما، می، مو۔ اسی طرح آگے دیکھیں جی، وا، وی، وو، وا، وی، وو۔ اسی طرح آگے دیکھیں، فا، فی، فو، فا، فی، فو۔ اسی طرح آگے دیکھیں جی، لا، لی، لو، لا، لی، لو۔ آگے نا، نی، نو، نا، نی، نو۔ نون کی آواز ناک میں نہ جانے دیں۔ اسی طرح آگے دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے گی نا، تو ہم نے را کو پر پڑھنا ہے۔ تو 7 تو پر حرف تھے ہی، اب 8واں مل گیا، اس کی صورتیں لگ رہی ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ کیسے کہ زبر اور پیش ہوگا تو پھر موٹا ہوگا، پر ہوگا۔ اگر را کے نیچے زیر آ گئی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو اب پہلا ہے زبر، تو کیا ہوگا؟ را، را۔ آگے زیر آ گیا تو یہ باریک ہوگا، ری، ری، را، ری۔ آگے پیش آ گیا تو پیش آئے گی تو پھر پر ہو جائے گا، تو کیا بنے گا؟ رو، را، ری، رو، را، ری، رو۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، جا، جی، جو، جا، جی، جو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ کریں جا، جی، تو یہ غلط ہوگا۔ ہم نے بالکل آرام سے ہلکے آواز میں پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں، جا، جی، جو۔ نہ میں لمبا کر رہا ہوں حرف کو، نہ میں جھٹکے دے رہا ہوں، میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، جا، جی، جو۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، شا، شی، شو، شا، شی، شو۔ اسی طرح آگے دیکھیں جی، یا، جی، یو، یا، جی، یو۔ جی تو الحمدللہ آج ہمارا لیسن نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہن لیسن نمبر 4 تک ان کو کمپلیٹ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آن لائن قرآن اکیڈمی کے اندر کسی نے ایڈمیشن کرانا ہے تو وہ بھی مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے، اس کو الگ پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا سبق وغیرہ بھی سنا جائے گا، اس کو مسنون دعائیں بھی یاد کروائی جائیں گی، ہر فرض علوم یاد کروایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی بھائی کا کوئی بھی سوال ہو تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یا خبیرو، کیا لکھا ہوا ہے؟ یا خبیرو۔ تو اس کا سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ اگر ہم یا خبیرو پڑھتے رہیں گے تو اللہ عز و جل کے حکم سے انشاءاللہ سنتوں کے پابند اور نیک بن جائیں گے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے، اگر چلتے پھرتے ہم زبان کے اندر یہ لفظ پڑھتے رہیں گے یا خبیرو تو انشاءاللہ الکریم ہم سنتوں کے پابند اور نیک بن جائیں گے۔ اسی طرح نیچے دیکھیں، علم کے 5 درجات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 درجات ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے خاموشی۔ علم کے 5 درجات ہیں اور سب سے پہلا ہے خاموشی، دوسرا توجہ سے سننا، اگر کوئی بات آپ کو سکھا رہا ہے تو اس کو توجہ سے سنیں، اور تیسرا کیا ہے؟ جو سنے اسے یاد رکھنا۔ اگر کسی استاد نے، اگر کسی انسان نے آپ کو کچھ یاد کروایا یا کچھ علم کی بات دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں کام آئے گا۔ آگے چوتھا دیکھیں، جو سیکھا، جو ہم نے پڑھا، جو سیکھا اس پر عمل کرنا۔ کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ آج کل کے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ تو علم کے درجات میں ہے کہ جو ہم نے علم سیکھنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح 5واں جو ہے وہ دیکھیں، جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ تو ہم نے جو بھی سیکھا، کسی سے بھی سیکھا، ہم نے آگے پھیلانا ہے، علم کو پھیلائیں تاکہ اس علم کی وجہ سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی اور بہنیں بھی فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو علم کے 5 درجات ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔